بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پی ٹی وی نیشنل ملتان سے پروگرام پرائم ٹائم افیئرز کے ساتھ میں آپ کی میزبان عائشہ احمد. ناظرین، قدرتی گیس ایک نعمت ہے جو کہ ملکی ترقی میں بہت اہم کردار بھی ادا کر رہی ہے، لیکن کیونکہ قدرتی گیس کا استعمال بے تحاشا ہو چکا ہے تو اس کے متبادل کے طور پر ایل پی جی کے استعمال میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. دوسری جانب گیس سلنڈرز میں ناقص میٹیریل کے استعمال سے دھماکوں اور لیکیج کے باعث جو ہے وہ قیمتی انسانی جانوں اور املاک کا نقصان بھی دیکھنے میں آ رہا ہے. ایل پی جی سلنڈر کی کوالٹی، اس کا استعمال، حفاظتی انتظامات اور اقدامات سے ان سارے نقصانات سے جو ہے وہ بچا جا سکتا ہے. غیر معیاری سلنڈرز اور ان کی جو ہے وہ ناقص اور غیر قانونی ریفلنگ کی روک تھام جو ہے اس وقت کی اہم ضرورت ہے. اس تمام پروسیجر پر، اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے معزز مہمان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو آفیسر سوئچ ناردرن گیس پائپ لائنز طارق اقبال صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ہمارے اگلے مہمان ہیں ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر 1122 ارشد خان صاحب. جی بہت شکریہ. وعلیکم بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا سر ہمارے پروگرام کے لیے. اور نیکسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیف انسٹرکٹر سول ڈیفینس عمران مظہر صاحب. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اس موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے سر آپ کی طرف آؤں گے. آپ بتائیے گا کہ یہ جو قدرتی گیس کا استعمال ہے ملک کی ترقی میں اس کی کیا اہمیت ہے، یہ کتنا اہم رول جو ہے وہ پلے کر رہا ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی ملتان کی انتظامیہ کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ایک بہت اچھے ٹاپک کو چوز کیا تاکہ عام لوگوں کی اویئرنیس اور ان کی جان بچانے کے لیے جتنی بھی حفاظتی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ لوگوں تک پہنچا سکیں. پچھلے دنوں رمضان کے شروع میں اس طرح کا ایک ملتان میں حادثہ ہوا جس میں بہت زیادہ قیمتی جانیں ان کا ضیاع ہوا. جی بالکل. تو اس فورم کو میں امانت سمجھتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ پاکستان میں جو قدرتی گیس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1950s میں جو سوئی کے مقام پہ ہے 53 میں، وہاں پہ ایک بہت بڑا جو ذخیرہ ہے وہ دریافت ہوا. اچھا، اب وہ جو ذخیرہ دریافت ہوا اس کے بعد پاکستان میں چونکہ قدرتی گیس بلوچستان سے نکلی تھی، بلوچستان بہت ریموٹ ایریا تھا، تو پاکستان کے باقی شہروں تک پہنچانے کے لیے پھر مختلف اداروں کا قیام عمل میں لایا گیا اور سوئی ناردرن گیس 1964 میں ایک کمپنی کی شکل میں معرض وجود میں آئی. یہ جو گیس ہے پاکستان دنیا کے معدود چند ملکوں میں ہے جہاں پہ پائپڈ گیس ہے، جہاں پہ لوگوں کو گھروں تک یہ گیس دی جاتی ہے. دنیا کے زیادہ تر ممالک میں جو گیس ہے وہ ایل پی جی سلنڈرز کی شکل میں استعمال کی جاتی ہے. ود دی پیسج آف ٹائم، آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے جو گیس کے ریزروز ہیں جو پاکستان کے، ہم اسے انڈیجنس گیس یا لوکل گیس یا پاکستانی گیس کہہ سکتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. اب چونکہ یہ ختم ہو رہے ہیں تو آپ عام لوگوں کی آبزرویشن بھی ہوگی کہ گیس کی جو ٹائمنگ ہے وہ صبح دوپہر شام کی زیادہ تر ان تین اوقات میں کوکنگ کی ٹائمنگز میں دی جاتی ہے. تو الٹرنیٹ کے طور پہ سلنڈرز کا جو ہے نا وہ انٹروڈکشن سوئی ناردرن نے بھی 2 سال پہلے کروایا اور باقی اور بھی پرائیویٹ سیکٹر بھی جو ہے یہاں پہ وہ اویلیبل ہے. کسی بھی ملک کی ترقی میں جو گیس ہے، قدرتی گیس، اس کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے. جو نیچرل گیس ہے، آپ کو یہ جان کے حیرت ہو شاید کہ جو نیچرل گیس ہے وہ پاکستان میں پاور پروڈکشن کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے. ہم گھروں میں تو اس کو استعمال کرتے ہیں لیکن بجلی بنانے کے لیے بھی ایک بہت بڑی مقدار گیس کی استعمال ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت ہمیں دی تھی وہ ود دی پیسج آف ٹائم آہستہ آہستہ وہ اب کم ہو رہی ہے کیونکہ ایکسپینڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے نا، بہت زیادہ ہو گیا، اس کا بڑھ گیا ہے. ظاہر ہے پہلے دیہی علاقوں میں نہیں تھی تو وہاں تک بھی اب اس کی ظاہر ہے کہ پہنچ ہے. تو پھر کیونکہ خواتین کا آپ دیکھیں نا گھروں میں ایک بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کلین فیول ہو جس کو چولہا جلاتے ہوئے مطلب کوکنگ کرتے ہوئے ہاتھ بال چہرہ سیفٹی کے حوالے سے بھی بہت اچھا ہے. پھر اس گیس کو جلانے کی جو بائی پروڈکٹ ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے. مطلب آپ کوئلہ جلائیں گے دھواں نکلے گا، مٹی کے تیل کے چولہے ہوتے تھے ان کا نقصان ہوتا تھا. تو یہ ایک ایسا ہے جو بڑا سیف ہے. تو اس حوالے سے جو قدرتی گیس ہے اس کا سیفٹی کے حوالے سے بھی اور ملک کی ترقی کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا کردار رہا ہے. جی بالکل. جی سر، اسی کو تھوڑا سا کنٹینیو کریں گے آپ بھی سر؟ ہاں جی بالکل. جیسے سر نے بات کی کہ یہ ایک ہماری بہت بڑی بنیادی ضرورت بن چکی ہے گیس، جیسا کہ ہے کیونکہ ہمارے گھروں میں، فیکٹریز کے اندر، ایون پاور پروڈکشن جیسے سر بتا رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہے نیچرل گیس ہم استعمال کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم سیفٹی کی بات کریں تو ہم کچھ چیزوں کے اوپر ہم کمپرومائز کر دیتے ہیں. اسپیشلی جو ہمارا اس کی سیفٹی کا جو تعلق ہے وہ سوشل اکنامک ایشوز زیادہ ہے. آپ اگر اس بات پہ دیکھیں، خاص طور پہ جب ہم ایل پی جی کی بات کرتے ہیں یا ایل پی جی کے یوز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایل پی جی
کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ری فلنگ آف ایل پی جی جو ہے وہ مختلف لوکل شاپس کے اوپر جو ہم دیکھنے میں آتی ہے کہ کسی نے بھی دکان بنائی ہے وہاں پہ ایل پی جی کو بڑے سلنڈر سے چھوٹے سلنڈر کے اندر اس نے شفٹ کرنا شروع کر دیا, اور وہ ایک ناٹ اتھورائزڈ پرسن ہے اور وہ ایک ویل ٹرینڈ پرسن بھی نہیں ہے کہ اس کو اس نے ٹرانسپورٹ کس طریقے سے کرنا ہے. تو ایسی صورتحال میں جو ہے گیس کے لیکیج کے انسیڈنٹس اور سلنڈرز کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ واقع ہوتے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم گیس ہم لیتے ہیں, ایل پی جی سلنڈر ہم لیتے ہیں, تو ہم ایک کسی آتھورائزڈ جگہ سے ہمیں لینا چاہیے, جیسا کہ ایس این جی پی ایل نے بڑا ایک سسٹم شروع کیا ہے ایل پی جی گیس جو سلنڈرز ہیں ان کی فراہمی کا. اور اس کے بعد سب سے ضروری چیز جو ہے ہمیں اپنے جب ہم گھروں میں ہم ایل پی جی سلنڈر استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ایل پی جی سلنڈر اگر آپ نے سٹور کرنا ہے تو اسے کھلی جگہ پہ ہوادار جگہ کے اوپر ہمیں رکھنا چاہیے. اور ان کیس آف اینی لیکیج اگر آپ کو کوئی چیز سمیل آتی ہے, جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی گیس کی سمیل آتی ہے, کوئی چیز محسوس ہوتی ہے, تو کبھی بھی آپ نے کوئی بھی الیکٹرک چیز استعمال کرنے کے لیے پاور آن آف نہیں کرنی, لائٹ چلانے کے لیے موبائل سوئچ آن نہیں کرنا ان کیس آف اگر آپ سمیل وہ کرتے ہیں. آپ نے سمپل کرنا کیا ہے, آپ خود اس جگہ سے نکل جائیں, اپنے لوگوں کو بھی وہاں سے نکالیں اور اس ایریا کو وینٹیلیٹ کر دیں, اور اس سے کیا ہوگا کہ کچھ دیر میں وہ گیس جو ہے ڈیفیوز ہو جائے گی, سپریڈ آؤٹ ہو جائے گی, اور جو ایک آگ لگنے کا جو خطرہ ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا, اور آپ اپنے آپ کو جب ویکیٹ کریں گے تو یقینی طور پر آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ کریں گے. جی بالکل. جی مظہر عمران صاحب, آپ کا تعلق سول ڈیفنس سے ہے, تو آپ ہی بتائیے کہ یہ جو ایل پی جی سلنڈرز ہیں ان کی کوالٹی پر کس طرح سے مطلب ہم کون سی چیز جو ہے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے, اور کون سی احتیاطی تدابیر ہیں جن سے جو ہے نقصان سے بچا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ایل پی جی سلنڈرز کے حوالے سے زیادہ تر جو حادثات پیش آتے ہیں رونما ہو رہے ہیں وہ سب سٹینڈرڈ ایل پی جی سلنڈرز کی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں. اگر ایل پی جی کے سلنڈر کی کوالٹی آپ کی ٹھیک ہوگی, کمپنی سے اسٹیمپ شدہ ہوگی, تو وہ سلنڈر جو ہے اس کی ایکسپائری بھی ہوتی ہے. زیادہ تر سلنڈرز جو ہیں ان کی 5 سے 10 سال استعمال کی ڈیٹ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم وہ 10 سال ایکسپائر ہوا ہوا سلنڈر یوز کر رہے ہیں وہ بھی حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. اگر ہم کسی لوکل شاپ سے سلنڈر پرچیز کر کے یوز کرتے ہیں, اس کو ڈیکینٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں, اس کے اندر اپنی مرضی سے ہم اس میں, جیسے کہ مثال کے طور پر ایک سلنڈر کی کیپیسٹی ہے 3 kg اس کے ہے, اور ہم اس کو مکمل فل کروا لیتے ہیں, تو وہ بھی ایک حادثے کا سبب بن سکتا ہے. کبھی بھی ایل پی جی سلنڈرز کو مکمل فل نہیں کروانا چاہیے, گیپ دینا چاہیے. اگر 12 kg کا ہے تو 8 سے 9 kg اس میں بھروائیں, 3 kg کا اس کے اندر آپ گیپ چھوڑیں. اس کے علاوہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ سلنڈرز کمپنی سے اسٹیمپ شدہ کمپنی والے سلنڈرز پرچیز کرنے چاہیے. اس کے علاوہ یہ جو ڈیکینٹرز ہیں ویسے تو یہ کام اللیگل ہے بالکل, اس کے اوپر سول ڈیفینس ہم کارروائی بھی کرتے ہیں, ان کو سیل کرتے ہیں, FIRs وغیرہ بھی دیتے ہیں. لیکن کیونکہ سوئی گیس جیسے سر نے بتایا کہ سوئی گیس کم ہو رہی ہے, تو اس کی ایل پی جی ڈیکینٹرز کی ریشو اسی لحاظ سے بڑھتی بھی جا رہی ہے. تو ہمیں اپنے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کوشش کریں کسی کمپنی سے بھرا ہوا سلنڈر ہی لیں, اور ڈیکینٹنگ وغیرہ کے پاس, ڈیکینٹرز کے پاس جا کر ان سے بھروانے سے پرہیز کیا جائے. صحیح. جی طارق صاحب, یہ قدرتی گیس جو ہے ظاہر ہے کہ اب اس کا استعمال ہمارے گھروں میں ظاہر ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, اور کیونکہ یہ بہت زیادہ ایکسپینڈ بھی ہو چکی ہے, دیہی علاقوں تک بھی پہنچ چکی ہے, تو اس کے ریپلیسمنٹ میں ہم جو ہے وہ اب آپ انہوں نے جیسے ذکر کیا ارشد صاحب نے کہ انہوں نے سوئی ناردرن والوں نے جو ہے وہ گیس سلنڈرز کا ایک سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا, تو کائنڈلی اس کے بارے میں. سوئی گیس انتظامیہ نے تقریباً 2 سال پہلے یہ ایک انیشیٹو لیا, اور یہ انیشیٹو اسی لیے لیا گیا تاکہ وہ علاقے, پاکستان میں کم و بیش 27% جو آبادی ہے اس کو سوئی گیس گھروں تک اویلیبل ہے. آلموسٹ 70% جو پاپولیشن ہے اس سے زیادہ اس کو ابھی تک سوئی گیس کی سہولت میسر نہیں ہے. تو یہ جو ایک گیپ ہے, پلس یہ کہ سوئی گیس کی بھی اب ٹائمنگ ہے چونکہ کوکنگ آورز میں دی جاتی ہے زیادہ تر, تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے سوئی گیس نے ایک انیشیٹو یہ لیا کہ سلنڈرز لوگوں کے گھروں تک پہنچائے جائیں. اچھا, اس سلسلے میں ہم لوگ چونکہ ایک سرکاری ادارہ ہے, اور ہمارے یہاں HSE ڈپارٹمنٹ, کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ, ہمارا فلنگ اسٹیشن, اور یہ تمام کے تمام جو سیفٹی میکانزمز ہیں ان کو, اور میں ایک چیز اور بتا دوں کہ سوئی گیس اپنے جو سلنڈرز ہیں وہ نو پروفٹ نو لاس پہ دے رہا ہے. جو اوگرا ہمارا ریگولیٹر ہے,
جو وہ ریٹ متعین کرتا ہے ہم اسی ریٹ پہ لوگوں کو وہ سلنڈر ان کے ڈور سٹیپ پہ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس طرح بھی سر نے بھی ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک لوگوں کی جو پرچیز پاور ہے وہ شاید کم ہے، جس لیے لوگ کھلی گیس لینا، کھلا پٹرول لینا یا کسی بھی طرح کا ایندھن کھلے میں لینا جو ہے نا وہ زیادہ سہولت میں وہ تو سر کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ کیونکہ یہ چیزیں خطرناک ہیں، نقصان دہ ہیں، تو کچھ سٹینڈرڈز طے کر دینے چاہیے بالکل کنٹری میں، کچھ چیزوں پر آپ پابندی لگا دیں، کچھ سٹینڈرڈز طے کر دیں کہ یہ چیز جو ہے وہ اسی چیز کو ہی یوز کیا جا سکتا ہے، اس سے نیچے مطلب دیکھیں جس طرح یہ پلیٹ فارم ہے پی ٹی وی کا، اس کے تھرو ایک بات کہ زندگی سے قیمتی چیز کچھ نہیں ہے. تو ایک جو سلنڈر ہے دیکھیں کھلی گیس یا کھلا فیول جب بھی آپ لیتے ہیں وہ آپ کو مہنگا پڑتا ہے، لینے میں بھی مہنگا پڑتا ہے، پلس اس کی جو سیفٹی کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایس این جی پی ایل ہم جو سلنڈرز ملتان میں جو پرووائڈ کر رہے ہیں، ایک تو وہ لاہور سے فل ہو کے اس کے بعد سلنڈر سارے کے سارے نئے ہیں، کوالٹی ایشورنس ان کو چیک ہوتا ہے. سلنڈر کی لائف کے بارے میں بھی بات کی، ایک سلنڈر کو آفٹر 5 ایئرز جو ہے نا وہ ری ٹیسٹ ہونا چاہیے 800 PSI پہ کہ کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ اگلا کچھ 5 سال گزار سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو جتنی بھی جس طرح ایس این جی پی ایل ہے ہم اپنے سلنڈرز کی جتنی بھی پرفارمنس ہے، جتنے بھی ٹیسٹس ہیں ان کو میک شور کرتے ہیں کہ کنزیومر تک جب ہماری پروڈکٹ جائے تو وہ اس لیول کی ہو کہ وہ کسی بھی طرح کا کوئی ہیزرڈ کریٹ نہ کرے. عام لوگ جو باقی کھلی گیس بھروا رہے ہیں وہ اچھا اس سلسلے میں اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ ہم لوگوں نے ملتان شہر میں ہوم ڈیلیوری جو ہے وہ سٹارٹ کی ہوئی ہے لاسٹ 2 ایئر سے. ہمارا 0619220079 پہ آپ کال کر کے ودن 24 hours آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کو جو ہے یہ پروڈکٹ ایزیلی اویلیبل ہے. تو میری ایک گزارش لوگوں سے یہ ہے کہ جب ایک کوالٹی پروڈکٹ آپ کو ایک سیمی گورنمنٹ ادارہ پرووائڈ کر رہا ہے تو آپ کی بچوں کی زندگی، آپ کی خواتین کی زندگی، آپ کی اپنی زندگی اور وہ جو انفراسٹرکچر ہے وہاں پہ سارا اس کے ساتھ کھیلنے سے گریز کیا جائے. تو اس سے کیا فرق ہے جو آپ سلنڈر دے رہے ہیں مطلب سوئی نارٹن والے اور جو مارکیٹ میں عام اویلیبل ہے ان دونوں میں کیا؟ دیکھیں یہ بہت اچھا آپ نے کوشچن کیا. سب سے پہلی بات تو یہ جو کہ ہم نے ابھی 2 سال سے ہی یہ انیشیٹو لیا ہے، ہمارا تمام کا تمام جو اکوپمنٹ ہے چاہے وہ سلنڈر کا ہو، گیس ریفلنگ کا ہو، ایک تو وہ نیو بھی ہے، پلس یہ وہ جیسے ہی ایک سلنڈر واپس جاتا ہے اس پہ تمام کوالٹی چیکس لگتے ہیں کہ وہ سلنڈر کیا اس قابل ہے کہ اس پہ اگلی مرتبہ گیس ریفل ہو سکے یا نہیں ہو سکے. میں نے آپ کو بتایا نا چونکہ ہم نو پروفٹ نو لاس پہ دے رہے ہیں اور اوگرا اور پروفٹ ارن کرنا، سوئی ناردرن گیس کا پروفٹ ارن کرنا مقصد نہیں ہے، لوگوں کو ایک کوالٹی پروڈکٹ پرووائڈ کرنا ہے. تو اس لیے لالچ کا ایلیمنٹ ختم ہو جاتا ہے. پلس یہ جو گیس کی کوالٹی ہے اس میں مکسنگ نہیں ہوتی. آپ کو جو گیس ایل پی جی کے نام پہ بازار سے مل رہی ہے اس میں اکثر آپ نے سنا ہوگا جی کہ برتن جو ہے وہ کالے ہو جاتے ہیں، فلاں مسئلہ ہوتا ہے، یہ سلنڈر لیا تھا 12 دن چلا، یہ تو ہفتہ بھی نہیں چلا. تو یہ جو کوالٹی کے ایشوز ہیں یہ بھی نہیں ہیں. پھر جو سلنڈر مینوفیکچرنگ ہے وہ بھی کمپنی ٹیسٹڈ ہے. پلس یہ کہ جب آپ کو ڈور سٹیپ پہ ایک کال اوے آپ کو چیز مل رہی ہے تو آپ خود اس کو کیوں ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم معصوم بچوں کو 2-2 3-3 کلو کے سلنڈرز پکڑا کے جی بالکل وہ جا کے مطلب یہ تو آپ کہیں کہ خودکشی کے مترادف ہے. تو اس لیے جب ایک کمپنی آپ کو ایک پروڈکٹ پرووائڈ کر رہی ہے آپ کے ڈور سٹیپ پہ تو میرا تو اچھا پھر یہ سستی پڑتی ہے. وہ سستی کس لیے پڑتی ہے کہ جس کوانٹٹی کا آپ کو اس ادارے نے کہا ہے 11.8 وہی کوانٹٹی ہوگی، کمپنی فیلڈ ہوگی، اور وہ جب اس کے تمام کے تمام چیزیں پوری ہوں گی تو وہ زیادہ دیر چلے گا بنسبتاً آپ مارکیٹ سے لیں جس میں زبردستی گیس کے نام پہ ڈفرینٹ چیزیں بھری جاتی ہیں. سیفٹی کا بھی ایشو ہے وہاں پہ، ٹرانسپورٹیشن کا بھی آپ کو ایشو ہے. تو میری تو گزارش والدین سے یہی ہوگی کہ فیول میں چاہے وہ گیس ہو چاہے وہ پیٹرول ہو، کھلی چیز لینے سے گریز کیا جائے تاکہ ہم اپنے نسلوں کو بچا سکیں، جو بہت ضروری ہے. نہیں تو دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ سلنڈر میں لیکیج ہو جاتی ہے. جی تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ایکسپائر کر دینا، مطلب اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھیں زیادہ تر جو ایشوز آ رہے ہیں جس طرح انہوں نے بات کی وہ کمپنی سلنڈرز میں تو نہ ہونے کے برابر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. زیادہ تر جو ایشوز آ رہے ہیں وہ جو چھوٹے سلنڈرز ہیں جو 2 کلو 4 کلو کے. اب ایک گھر میں ایک صاحب نے 4 کلو کا سلنڈر لیا 5 سال پہلے. اچھا اب وہ رکھا انہوں نے جس جگہ پہ وہاں پہ بارش بھی ہو رہی ہے، دھند بھی وہیں پہ پڑ رہی ہے، دھوپ بھی وہیں پہ پڑ رہی ہے. یہ جو ایل پی جی ہے یہ لیکوڈ پروپین گیس ہے، لیکویفائڈ پیٹرولیم گیس بھی اس کو کہتے ہیں. یہ جو گیس ہے یہ ٹھنڈی گیس ہوتی ہے، پانی کی طرح کی گیس ہوتی ہے. یہ جب لیک ہوتی ہے وہاں پہ تو یہ نیچے، اچھا 2-3 چیزیں جو بڑی امپورٹنٹ ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہوں
کہ صرف بلاسٹ ہی خطرہ نہیں ہے. اگر یہ گیس لیک ہو رہی ہے, یہ آکسیجن کو ریپلیس کر کے سفوکیشن, آپ کو سانس کے مسائل میں, آپ کو زندہ مار بھی. آپ کو مری کا انسیڈنٹ یاد ہوگا کچھ سال پہلے, جہاں پہ لوگ رات کو اپنی گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے دم گھٹنے سے مر گئے تھے. آپ کی جو ایل پی جی ہے وہ دم گھٹنے کا سبب بھی بن سکتی ہے, آپ کی ایل پی جی کو آگ بھی لگ سکتی ہے, آپ کی ایل پی جی کا سلنڈر بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں اپنے سلنڈر کو ہوادار جگہ پہ رکھیں, لیکن دھوپ میں نہیں رکھنا. دھوپ میں کیوں نہیں رکھنا؟ ایک تو ہمارے سلنڈرز کی جو کوالٹی ہے جو عام مارکیٹ میں ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ 2 یا 4 کلو کے سلنڈر میں اوور فل کروا کے اس کو دھوپ میں رکھیں گے تو وہ جو ٹھنڈی گیس ہے وہ جب ایکسپینڈ کرے گی اس کو جگہ نہیں ملے گی, اور آپ کا سلنڈر پرانا ہے تو اس کے پھٹنے کے, بلاسٹ کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہوں گے. ہوادار جگہ پہ رکھیں, کوشش یہ کریں. لیکن یہ بھی ہے نا کہ ہمارے ہاں گھر یا کچن جو ہے وہ کنجسٹڈ بھی ہیں, کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑی کوئی ہمارے پاس اسپیس ہے. اچھا میں آپ کو اس کا نا بڑا زبردست آپ نے سوال کیا, میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں. دیکھیں ہمارے جو سوئی گیس کے میٹرز ہیں وہ گھر کے دروازے پہ لگے ہوتے ہیں, گلی کی نکڑ پہ لگے ہوتے ہیں, کچن اس سے بہت دور ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, اسی گھر میں اگر سلنڈر استعمال ہو رہا ہے تو کیا وہ میٹر کے قریب نہیں وہ کیا وہ گیٹ کے قریب نہیں لگ سکتا؟ لگ سکتا ہے نا. اس کے لیے آپ کو صرف ایک فٹنگ اور کروانی ہے. اپنے گھر کی سیفٹی کے لیے اگر ہم نہیں خرچہ کریں گے تو پھر ہم نے کس لیے کرنا؟ ویسے یہ بھی اویئرنیس لوگوں کو دینی چاہیے کہ اگر اچھا آپ اس کو باہر بھی نصب کروا سکتے ہیں, مطلب اس کی فٹنگ بالکل کروائیں, آپ باہر کروائیں, آپ ہوادار جگہ پہ رکھیں, سایہ دار اور ہوادار جگہ پہ رکھیں, کچن سے دور رکھیں, گرمی والی جگہ سے دور رکھیں, پراپر اس کی فٹنگ کروائیں, اس کو ٹیسٹ کروائیں, تب اس کی گیس کی جو ڈیلیوری ہے اس کو یوز کریں جس طرح سوئی گیس استعمال کرتے ہیں. کیونکہ یہ سیفٹی پوائنٹ آف ویو سے بڑی اہم بات ہے. آپ بتائیے جیسے کہ ریسکیو کا ادارہ ہے تو سیفٹی کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا دیکھیں, ابھی تک ہماری جتنی ڈسکشن ہوئی ہے اس میں 4 پوائنٹس جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ ہے اس کی ریفلنگ, جس پہ سر نے بات کی. دوسرا پوائنٹ ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن, کہ ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن اگر مس ہینڈل ہوتا ہے تو دین وہ جو انسیڈنٹ ہوگا وہ بھی ایک بہت بڑا انسیڈنٹ ہوگا. تیسرا اس میں جو فیکٹر ہے وہ ہے اس کی سٹوریج. سٹوریج سے مراد آپ گھر کے اندر اسے کہاں پہ رکھتے ہیں, یا جو آپ کے استعمال کی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے اسے کچن میں استعمال کرنا ہے, اس کے لیے آپ سلنڈر کی پلیسمنٹ کہاں پہ کرتے ہیں. اگر آپ کسی کلوزڈ جگہ کے اوپر, جیسے کچن نارملی گھروں کے اندر ہوتے ہیں, چھوٹے گھر ہیں, تو وہیں اگر کچن کے اندر ہی ہم سلنڈر اپنا رکھ دیتے ہیں تو دین آپ اپنے خطرے کو ڈبل کر رہے ہیں, 2 گنا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کی برننگ بھی وہیں پہ ہو رہی ہے, چولہا بھی وہیں پہ جل رہا ہے, اور ساتھ میں آپ کا جو سورس ہے, جو آپ کا فیول ہے, وہ بھی وہیں پہ بہت بڑی مقدار میں موجود ہے, اور جو کہ برسٹ کر سکتا ہے, انتہائی ایکسپلوسیو بھی ہے اگر اس کو اگنیشن ملتا ہے. تیسری چیز اس میں پھر ہم چوتھی جو بات ہے وہ ہم کرتے ہیں کہ اس میں ہم سیفٹی کیسے انشور کر سکتے ہیں. اب ان چاروں چیزوں کے اندر جو سب سے کامن چیز ہے وہ کامن چیز ہے ایک سلنڈر اور دوسرا اس کا یوزر. ان ساری باتوں کے اندر اگر آپ نچوڑ نکالیں تو ہم نے سلنڈر کو ہینڈل کیسے کرنا ہے, سٹور کیسے کرنا ہے, اور جو یوزر ہے اسے ہم نے سیف کیسے رکھنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کچن میں جب یوزر ایک استعمال کر رہے ہیں, عموماً گھروں میں خواتین استعمال کر رہی ہوتی ہیں, ہم اگر سلنڈر باہر بھی لگا لیتے ہیں, کھلی جگہ پہ لگ جاتا ہے, لیکن اگر وہ سیفٹی کے ساتھ استعمال نہیں ہو رہا, نارملی عمومی طور کے اوپر ہماری خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ ہم کھلے کپڑے استعمال کرتے ہیں, دوپٹہ استعمال کرتے ہیں, ڈیورنگ کوکنگ جو ہے وہ جو لٹکا ہوا کپڑے کا ٹکڑا ہے وہ آگ پکڑنے کا سبب بن سکتا ہے. اسی طریقے سے جیسے آپ خود ہی بات کر رہی تھی کہ ہمارے چھوٹے کچن ہوتے ہیں تو ہم کنجسٹڈ سی چیزیں وہاں پہ پلیس کرتے ہیں, تو جب برننگ ہو رہی ہوتی ہے چولہے کے اوپر تو ساتھ پڑی ہوئی چیزیں وہ چیزیں کیچ کر لیتی ہیں آگ کو, خاص طور پہ پلاسٹک مٹیریل یا ووڈن مٹیریل, عام طور پہ ریپرز جیسے آتے, تو یہ اگنیشن سورس کا سبب, آئل بھی, کوکنگ آئل, سب سے کامن چیز جو کچن کے اندر فائر کا سبب بنتی ہے وہ کوکنگ آئل ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہم ایز اے ریسکیو 1022 میں نمائندہ ہوں. یہاں پہ ہم لوگوں میں اویئرنیس بڑھانے کے لیے ہم نے اسکولز اور کالجز لیول کو بہت زیادہ فوکس کیا ہے کہ تاکہ ہمارے جو بچے ہیں, جو نوجوان عمر کے بچے ہیں, ان لوگوں کو ہم یہ تربیت دیں, ان لوگوں میں یہ اویئرنیس دیں کہ اگر ان کے سامنے کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ریسکیو 1122 کے پہنچنے سے پہلے کم از کم وہ کیا پریکاشن کر سکتے ہیں, اس چیز کو وہ کیسے رسپونڈ کر سکتے ہیں. بالکل ضروری بھی ہے. تو سر ریسکیو 1122 کا کیا مطلب, ریسکیو کا کیا کردار ہے؟ خدا نخواستہ کہ سلنڈر بلاسٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی دھماکہ, تو اس میں کیا کردار ادا کرتا ہے ریسکیو؟
دیکھیں اگر تو انسیڈنٹ ہو گیا ہے تو دین پوسٹ ہمارا جب ایمرجنسی ایک وقوع پذیر ہو گئی تو دین ہماری پریورٹی سب سے پہلے انسانی جانوں کو بچانا ہے. بالکل. ابھی جیسے آپ کو پتہ ہے کہ 12 مارچ کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا ملتان میں, پہلی سحری والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا حرم گیٹ میں, اس میں نقصان بھی ہوا ہے جی, اس میں کافی جانی نقصان بھی ہوا تھا اور 11 لوگ اس میں تقریباً جو ہے وہ انوالو ہوئے تھے. اور یہ ایک بلڈنگ تھی اور اس بلڈنگ ایکسپلوڈ ہوا وہاں پہ گیس لیکیج کی وجہ سے. وہ خاتون ایک تھیں, وہ سحری کے لیے اٹھیں اور انہوں نے مطلب جیسے ہی لائٹ آن کی وہ گیس کی اسمیل پہچان نہیں سکیں اور وہ ہو گیا. تو ایسی صورتحال میں تو ہماری جو پرائم فوکس ہوتا ہے وہ انسانی جانوں کو بچانے کے اوپر ہوتا ہے تاکہ ہم مزید نقصان کو ہونے سے بچائیں. تو ہم جیسے ہی پہنچتے ہیں سب سے پہلے ہم جتنی بھی یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں ان چیزوں کو ہم کٹ آف کر دیتے ہیں تاکہ ایک انسیڈنٹ ہو چکا اس کے بجائے کہ ہم جا کے اگر کام شروع کرتے ہیں تو ہماری اپنی, اگر دوسرا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو نہ صرف ہماری اپنی ٹیم اس میں انگیج ہو جائے گی, ہماری اپنی ٹیم کو نقصان ہوگا بلکہ اس سے دوسرا ایک ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے. اور ہماری جو ہمارے پاس ٹولز موجود ہیں, ہمارے پاس جو اسپیشلائزڈ ایکوپمنٹس موجود ہیں, ان کے ذریعے سے ہم کٹنگ کر کے جو ملبے کے نیچے لوگ پھنسے ہوتے ہیں ان لوگوں کو ہم بڑی جلدی ایویکویٹ کرتے ہیں اور انہیں فوراً سے طبی امداد دیتے ہوئے موقع کے اوپر, اور پھر ہم فوراً کو ہاسپٹلائز اگر ضرورت ہوتی ہے تو ہم ہاسپٹلائز کرتے ہیں. صحیح. اچھا سر, آپ نے کہا کہ وہ خاتون نے کوئی لائٹ جلائی ہے اور ان کو فیل نہیں ہوئی گیس کی اسمیل, تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ مطلب کیونکہ گیس کی کافی ہیوی اسمیل ہوتی ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ اوپن جگہ ہے اور اس میں بلاسٹ ہونے کا پھر بھی خطرہ ہوتا ہے اگر آپ کو گیس کی اسمیل فیل نہیں ہو رہی ہے زیادہ؟ یہ سیچوریشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ گیس کی سیچوریشن کتنی ہے. اگر اوپن جگہ بھی ہے لیکن اگر وہ بہت زیادہ تعداد میں گیس لیکیج ہو رہی ہے, لیکن فیل ہونے کا تعلق آپ کی کانشیس سے بھی ہے کہ آپ ایکچولی کتنے ایکٹیو ہو گئے. کیونکہ سحری کے ٹائم پہ اٹھیں, آپ ذرا ٹائم دیکھیں نا, اگر سحری کے ٹائم پہ جب بندہ نیند سے اٹھتا ہے پچھلے تو اس ایک غنودگی کی کیفیت بالکل ڈسٹرب ہوتا ہے. تو اس صورتحال اس وجہ سے انہیں وہ اندازہ نہیں لگا سکتے. صحیح. اچھا عمران مظہر صاحب, آپ بتائیے گا کہ ناقص سلنڈرز یہ جو ہمارے مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں, ان کو روکنے کی جو ذمہ داری ہے وہ سول ڈیفنس پر آتی ہے, تو سول ڈیفنس اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ اور یہ جو ریفلنگ بھی ہوتی ہے غیر قانونی طور پہ, تو اس کے کیا یہ جو ریفلنگ غیر قانونی طور پر ہوتی ہے اس کے اوپر سول ڈیفنس کے پاس جو ہمارے پاس پاور, ہم اس کو ڈیکینٹرز کو سیل کرتے ہیں ان کی دکان کو, ان کے اوپر ایف آئی آر دیتے ہیں اور ایف آئی آر دینے کے بعد اس دکان کو اس کو کنفسکیٹ کرتے ہیں, ختم کروا دیتے ہیں وہاں پر. یہ سول ڈیفنس جو ہے ہم کرتے ہیں وہاں پر. اس کے علاوہ جو بنیادی طور پر اویئرنیس بھی لوگوں کو دیتے ہیں, جو ایل پی جی ڈیلرس ہیں ان کے بھی ہم پراپر ان کو بھی ٹریننگ سیشنز دیتے ہیں, ٹریننگ کرواتے ہیں کہ آپ نے ایل پی جی ڈیکینٹنگ کرتے وقت کیا کیا ایس او پیز, فائر ایکسٹنگشر, فائر بال, فائر بلینکٹس وغیرہ کو پلیس کرنا ہے, کیسے ان کو یوز کرنا ہے, یہ بھی سول ڈیفنس پرووائڈ کرتی ہے. اور جیسے سر ابھی فرما رہے تھے کہ صبح ٹائم اٹھے ہیں گیس لیک ہو رہی تھی, اگر ہمیں پتہ چل بھی جاتا ہے کہ گیس لیک ہو رہی ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ زیادہ تر حادثات جو ہے وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اب گیس لیک ہو رہی ہے تو میں کروں کیا. ہم کیا کرتے ہیں, ہم سب سے پہلے بٹن دبایا اور ایگزاسٹ آن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہی ایگزاسٹ کے لیے جو بٹن دبایا وہ آگ لگنے کا سبب بن جاتا ہے. تو اس کے لیے اویئرنیس ہونا سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اگر آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری گیس جو ہے وہ لیک ہو رہی ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر کے کمرے کے دروازے, کھڑکیاں وہ کھلا کر دیں اور جو وال اوپن ہے اس کو بند کر دیں. کوئی لائٹ, کوئی ایگزاسٹ, کوئی پنکھا, کچھ بھی, ایون کہ ٹارچ بھی وہاں پر ہمیں نہیں چلانی چاہیے. تو اس طریقے سے سیفلی کیا ہوگی, جو ایویپوریشن ہے گیس کی وہ ہو جائے گی اور وہ ہوا میں جا کر ختم ہو جائے گی. دوسرے نمبر پر جیسے یہ ایل پی جی سلنڈرز کی بات ہو رہی تھی, تو ہم لوگ کیا غلطی کرتے ہیں کہ سردیاں ہوتی ہیں, ایک ہم نے کوئی مرتبان لیا, کچھ لیا, اس میں پانی گرم کیا اور اس میں سلنڈر رکھ دیتے ہیں کہ یار اس کہیں سردی کی وجہ سے گیس جم گئی ہوگی تو اس سے نا تھوڑے سے وہ ہماری گیس جو ہے صحیح پریشر آ جائے. وہ بھی بہت خطرے کی والی چیز ہے. اس کے علاوہ ہم نے سلنڈر بھروایا ہوا ہے, وہ کم ہو رہی ہے گیس, ہم اس کو الٹا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو آخری پوائنٹ تک جو گیس نا وہ بھی ہم کنزیوم کر لیں, تو وہ بھی حادثے کا اور سبب کا جگاڑ ہماری قوم لگاتی ہے تو یہ اکثر خطرناک ثابت ہوتا ہے. یہ بہت خطرناک ثابت ہوتا ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم جب اگنور کرتے ہیں, نگلیکٹ کرتے ہیں, تو ہمارے لیے حادثے کا سبب بنتی ہے. تو سول ڈیفنس اس معاملے میں سب سے پہلے تو اویئرنیس لوگوں میں پہنچا رہی ہے, ٹریننگ سیشنز کے تھرو, میڈیا کے تھرو, کہ جتنے زیادہ لوگ اویئر ہوں گے اتنی کم حادثات کی ریشو ہوگی. اور جو انلیگل ایل پی جی ڈیکینٹرس ہیں جو کہ بڑے سلنڈر سے چھوٹے میں بھر کر بیچ رہے, تو ان کے اوپر ہمارے ایکشنس ہو رہے ہیں. لاسٹ ایئر 2023 میں
آلموسٹ راؤنڈ اباؤٹ ملتان شہر میں ہم نے 500 LPG ڈیکینٹرس کے اوپر کارروائی کی ہے, ان کو سیل کیا ہے, ان کو FIR دی ہیں. اس کے علاوہ یہ پہلے 3 مہینوں میں 2024 کے بھی ہم 85 to 100 کے قریب LPG ڈیکینٹرس کو FIR سیل کر چکے ہیں کہ اس کی روک تھام جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے. کمپنی سے بھرا ہوا سلنڈر آپ کے پاس آئے, آپ اس کو ویسے بھرا ہوا سیل کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ بڑے سے چھوٹے میں اس کو بھر کر بیچ رہے ہیں تو یہ انلیگل کام ہے. اس کے اوپر پھر سول ڈیفینس ایکشن لے گی. اور میں بلکہ اس پلیٹ فارم کے تھرو لوگوں کو بھی یہ اویئرنیس دینا چاہوں گا کہ کوشش کریں, جیسے سوئی ناردرن گیس ہے, اس طریقے سے اور بھی جو پرائیویٹ سیکٹرس ہیں جو کمپنی کے اور اسٹیمپ شدہ اور اچھی کوالٹی کا سلنڈر یوز کرتے ہیں, تھوڑا سا پیسہ لگا کر, تھوڑا سا اپنا ٹائم کنزیوم کر کے آپ جو اچھی چیز ہے وہ پرچیز کر لیں, بجائے کہ اپنی جان کے اوپر آپ اس کو رسک بن. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی ایک ایسا پوائنٹ بنانا چاہتا ہے, مطلب گیس سلنڈرز اور یہ جہاں بھی وہ جو چیزیں فروخت کرنے کی, تو اس کا کیا پروسیجر کیا ہے, اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں انلیگل کام کا کیا پروسیجر ہوگا, یہ نہیں تو اتنے سارے ہیں دیکھیں, مطلب جگہ جگہ یہ بنے ہوئے ہیں, تو کوئی مطلب ان کی یا تو پھر ان پر بالکل ان کو بنانے کی بالکل پابندی ہے, ان کو کوئی اجازت نہیں ہے بڑے سلنڈر سے چھوٹے میں بھر کے بیچنے کی. ہاں اگر وہ سلنڈر بھرا بھرا آ کر بیچ رہا ہے تو ان کو پھر وہاں پر جو ہم ان کو پھر لک آفٹر کرتے ہیں وہ فائر سیفٹی ارینجمنٹس ہوتی ہیں کہ فائر ایکسٹنگشرز رسپیکٹیو وہاں پر ہونے چاہیے, فائر بالس ہونی چاہیے, فائر بلینکٹ بھی وہاں پر موجود ہونی چاہیے. لیکن جو ڈیکینٹرس ہیں وہ ٹوٹلی انلیگل کام ہے, ان کو کسی قسم کی اجازت نہیں ہے, وہ ان کو اس لیے ہم ایکشن بھی اس لیے ہی کرتے ہیں کہ یہ انلیگل کام ہے. صحیح. اچھا آپ بتائیے گا سر کہ ابھی انہوں نے عمران مظہر صاحب نے ذکر کیا کہ آپ جو ہے معیاری اور اچھے جو ہیں وہ یوز کریں سلنڈرز, تو سوئی ناردرن بھی ظاہر ہے کہ پرووائڈ کر رہا ہے لوگوں کو یہ سلنڈرز, تو ان کا کیا معیار ہے, وہ اچھے ہیں ایز کمپیئر ٹو مارکیٹ جو ہے وہ کتنے ہیں, ان کے ریٹس کے حوالے سے بھی اور معیار کے حوالے سے؟ اچھا ایک تو جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے جو سلنڈرز ہیں وہ ٹیسٹڈ ہیں, کمپنی ٹیسٹڈ ہیں, کوالٹی ایشورنس ڈپارٹمنٹ, HSE ڈپارٹمنٹ, یہ دونوں ڈپارٹمنٹس میک شور کرتے ہیں کہ ایک اچھی پروڈکٹ جو ہے گیس کی شکل میں بھی اور جو اس کی پیکیجنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو سلنڈر ہے وہ بھی ایک اچھا. عام جو سلنڈر ہے ایمپٹی اس کا ایٹ لیسٹ 13 kg ویٹ ہونا چاہیے, جب وہ خالی ہے 12 کلو کی اس میں گیس 11.8 kg, تو 25 کلو سے زیادہ ویٹ ہونا چاہیے ایک سلنڈر کا. وہ جو ناظرین ٹی وی پہ اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ایٹ لیسٹ جب ان کا سلنڈر خالی ہو اس کا ایٹ لیسٹ ویٹ کر کے دیکھ لیں, کیونکہ رسٹ کی وجہ سے جب بھی آپ سلنڈر کو یوز کرتے ہیں تو زنگ کی وجہ سے وہ کچھ نہ کچھ شیڈ ہوتا ہے, اس سے گرتا ہے, اس کا ویٹ کم ہوتا ہے. تو آپ کا جو سلنڈر ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے کروژن کی وجہ سے, زنگ لگنے کی وجہ سے وہ اپنی جو افادیت ہے وہ بھی کھو رہا ہے, اپنی جو کوالٹی ہے وہ بھی کھو رہا ہے. تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ سلنڈر پرچیز کریں, سوئی ناردرن سے بھی جب بھی آپ سلنڈر لیتے ہیں, ہمارے ایک تو آبویسلی چیک شدہ ہوتے ہیں, لیکن آپ اپنی احتیاط کے طور پہ آپ کے پاس جب بھی گاڑی وہیکل سلنڈر لے کے آئے تو آپ اچھا ایک سلنڈر ان میں سے چوز کریں اپنی. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا واٹر باٹلز ہم لینے جاتے ہیں 19 لیٹرز کی نا, تو ہماری کوشش ہوتی ہے جو بلو کلر کی ہو نا جس میں بڑا اسپرنکل کر رہا واٹر ہم وہ لیں, حالانکہ پانی تمام اندر سب میں ایک ہی ہوتا ہے, لیکن جو باہر سے گندی شکل کی بوتل ہوتی ہے ہم وہ نہیں لیتے ہیں. تو سلنڈرز میں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم. دوسرا ایک اور میم ایشو یہ ہے کہ فائبر سلنڈرز جو ہیں وہ بھی ایک آپشن تھا, وہ بھی ایک آپشن ہے, لیکن پاکستان کا بھی جس طرح انہوں نے ذکر کیا نا کہ ہمارے سوشو اکنامک ایشوز, فائبر سلنڈر کی جو سیکیورٹی ہے, جو اس کی کاسٹ ہے وہ 2 سے 3 گنا زیادہ ہے. تو وہ جو 2 سے اب ہم سوئی ناردرن گیس 7500 سیکیورٹی جو ہے وہ چارج کرتا ہے جو سلنڈر ہم, اور وہ قابل واپسی ہے, آپ جب بھی سلنڈر واپس کریں گے آپ کو وہ واپس مل جاتی ہے. لیکن جو فائبر والے سلنڈرز ہیں ان کی کاسٹ آپ کہیں کچھ کیسز میں تو 20,000 تک ہے. تو پاکستان میں جہاں پہ لوگ 1-2 کلو گیس لے رہے ہیں وہاں پہ فائبر والا سلنڈر کون لے گا؟ تو فائبر والے سلنڈر سیف ہیں, لیکن ہماری عوام, ہمارے لوگ ان کو شاید افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا اسی سلسلے میں ایک اور, چونکہ سوئی ناردرن گیس کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں اور گیس سیفٹی پہ ہم بات کر رہے ہیں, کمپریسر یوز پہ بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہمارے یہاں اس طرح کے حادثات ہو سکتے ہیں. لوگ نیچرل گیس کو زبردستی زیادہ کوانٹٹی اس کی لینے کے لیے کمپریسر لگا لیتے ہیں, جو کہ پھر اگینسٹ سیفٹی جو ہے وہاں پہ کمپرومائز ہوتی ہے, اگینسٹ حادثات وہاں پہ. ظاہر ہے دیکھیں نا, اب آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ جی کوکنگ جو اوقات ہیں اسی میں گیس آتی ہے, اس کے علاوہ نہیں آ رہی, تو پھر یہ لوگوں کی بھی مجبوری ہے نا کہ اب ظاہر ہے ایک چیز اویلیبل نہیں ہے. مجبوری کی جو کاسٹ ہے نا وہ ہیومن لائف ہے, پھر اگر آ رہی ہے گیس تو اس میں پریشر نہیں ہے. تو اسی چیز کو جب بھی کسی بھی لوکیلٹی کے اندر ایک جگہ کمپریسر استعمال ہوتا ہے نا, وہ سارے ہمسایوں کی گیس لے رہا ہے.
آپ کے پریشر ڈراپ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا وہ کسی ایک گھر کا کمپریسر ہے جہاں پہ وہ لگ رہا ہے. تو سر اس پر پابندی اب اس پہ یہ ہے کہ ہم ہماری جو ہیلپ لائن ہے آپ اس پہ کال کر کے فوراً 1199 پہ آپ کال کریں, فوراً سوئی ناردرن گیس کو آپ بتائیں. آپ اپنے علاقے میں دیکھیں کمپریسر جب استعمال ہو رہا ہوگا وہاں پہ کسی بھی طرح کا بلاسٹ ہوگا, آپ نیبر ہیں, آپ کا نقصان ہونے کا بھی ایکول چانس ہے, کیونکہ ابھی اندرون کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے چھوٹی چھوٹی مطلب آپ کے ایک احاطے کے اندر 5-6 فیملیز رہ رہی ہیں نا وہاں پہ, تو آپ اگر اور بالکل انٹر لنکڈ ہیں, مطلب جو کچنز ہیں اور ایک ہی کچن میں مختلف فیملیز بھی جو ہے نا وہ کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں, تو اگر کوئی کمپریسر آپ کے نیبرہڈ میں یوز کرے پہلے تو آپ خود استعمال نہ کریں, فوراً متعلقہ ہمیں بتائیں, آپ ہماری ٹیمز آئیں گی, ہم وہاں پہ اور کمپریسر پہ جب تک کمپریسر ہمیں جمع نہیں کروایا جاتا ہم میٹر ریسٹور نہیں کرتے, جب تک وہ جو برائی کا سورس ہے جب تک ہم وہ نہیں لے لیتے تب تک. تو گیس سیفٹی کے حوالے سے چاہے نیچرل گیس ہو یا ایل پی جی ہو, ہمیں اپنی جو ہیبٹس ہیں نا وہ اس طرح چینج کرنی ہے کہ انسانی زندگی جو ہے نا وہ بچ سکے, کیونکہ انسانی زندگی ایسی ہے جو کوئی مطلب آپ کہیں کہ انسانی اعضاء بھی واپس دوبارہ نہیں گرو کرتے, ظاہر ہے اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے انسانی جان کا, یہ تو صحیح بات ہے. لیکن آپ نے کہا کہ فائبر جو ہے وہ سلنڈر اس کا کوئی ذکر کیا, اور پھر آپ نے کہا کہ لوگوں کی افورڈیبلٹی جو ہے وہ نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی ہمیں ایسی چیز انٹروڈیوس کرانی چاہیے جو ہمارے لوگوں کی پہنچ تک ہو, مطلب وہ افورڈ کر سکیں؟ ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے, مطلب آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی کیا افورڈیبلٹی ہے, کتنا افورڈ کر سکتے ہیں. ناردرن کی حد تک ہم جو ہمیں مینڈیٹ ملا ہوا ہے اس میں ہم جو چیزیں میک شور کر سکتے ہیں, جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ گیس کی جو کوالٹی ہے وہ کمپرومائز نہ ہو. میں ایل پی جی سلنڈر کی بات کہہ رہا ہوں, ایل پی جی جو سلنڈر ہے اس کا جو معیار ہے, اب انٹرنیشنلی اس سے چھوٹا سلنڈر ہے ہی نہیں گلوبلی, جو باقی جو ہیں وہ پرائیویٹ یوز میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں چھوٹی کیپیسٹی میں. اگر آپ بات کریں نا اداروں کی, جب بھی ادارے کام کرتے ہیں وہ اس سطح پہ کام کرتے ہیں جہاں پہ ایٹ لیسٹ وہ بریک ایون پہ کام کر سکیں, اگر انہیں پروفٹ نہیں ہو رہا تو لاس بھی نہ ہو. تو 11.8 kg والا جو سلنڈر ہے جس کا میں نے آپ کو ویٹ 25 کلو بتایا, اس سے چھوٹے والا جو سلنڈر ہے وہ پاسبل ہی نہیں ہے اداروں کے لیے کہ یہ ایسی ہے جیسے آپ پیٹرول پمپ پہ جائیں نا اور ایک گاڑی والا کہے جی مجھے 100 روپے کا پیٹرول دے دیں, تو ایک یہ آپ مذاق تو ہو سکتا ہے لیکن وہ یہ تو نہیں کہ آپ دیکھیں تو صحیح آپ کس چیز کے اگینسٹ کیا چیز جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. تو یہ جو کاسٹ بینیفٹ انالیسز ہے کہ کس چیز میں کتنا پروفٹ ہو رہا ہے اور کتنا. اب فائبر والے کی آپ نے بات کی, اس سلنڈر کو لوگ نہیں لے رہے جس کی 7500 روپے سیکیورٹی ہے, تو جس کی سیکیورٹی 15000 یا 20000 ہوگی اس کو لوگ کیوں کر لیں گے. تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ہم جب گھر میں اپنا بجٹ بناتے ہیں نا تو اس بجٹ میں ہم سیفٹی کا بھی ایک تھوڑا سا ایلیمنٹ رکھیں. اچھا, اور وہ سیفٹی کیسے ہوگی؟ آپ عام لوگ کھلا پیٹرول یا کھلی گیس, وہی بات ہے کہ 15 سے 20 ہزار آپ کہہ رہے ہیں اس کی سیکیورٹی یا اس کی مطلب سیفٹی ہے. اب ہماری جو میجورٹی ہے آپ دیکھیں کہ ان کی ماہانہ انکم ہی آپ 40 to 50, ٹھیک ہے, تو وہ چیزیں پھر ظاہر ہے ان کو پھر. اچھا میم یہاں پہ نا خواتین کے حوالے سے ہماری جو کوکنگ ہیبٹس ہیں نا وہ ہیں کہ جی ساگ بن رہا ہے اور وہ بنی جا رہا ہے, پائے بن رہے ہیں وہ بنی جا رہے ہیں. ہم لوگ سوئی گیس کی پرائس تو اب وہ ہوئی ہے, سوئی گیس ہم چولہا بند نہیں کرتے تھے کہ ایک ماچس کی تیلی ضائع ہوگی کیونکہ اس کا تو بل ہی نہیں آنا نا, تو یہ جلتی رہے. تو ہم نے ایک نیچرل ریسورس جو ہے نا وہ اس طرح بھی ضائع کر دیا کہ اب ہماری. اچھا, اور جتنی بھی ان ہیلدی فوڈز ہیں نا جو ہم کچن میں بنا رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ گیس کنزیوم کرتی ہیں. آپ ہیلدی فوڈ لیں, آپ کو زیادہ تر تو کوکنگ کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی, اور اگر آپ نے کوک بھی کرنی ہے وہ ہاف را ہونی چاہیے, وہ آدھی پکی ہوئی ہو نا, وہ زیادہ وہ نیوٹرینٹس ہیں. تو ہمارے یہ جو پراٹھے اور یہ جو چیزیں ہیں نا اس کی وجہ سے وہ ہماری مہنگائی کی اصل وجہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس میں ہے. تو تھوڑا سا اگر اس پہ ہم وہ کر لیں تو. اچھا سر یہ بتائیے یہ جو 11.8 یا سم تھنگ کا یہ جو سلنڈرز ہیں تو اس میں کتنی فلنگ ہونی چاہیے؟ میم 11.8 تو گیس کا ہے, ٹوٹل جو سلنڈر ویٹ ہے وہ ہے 25 kg انکلوڈنگ, جس میں تقریباً کم و بیش 12 کلو 11.8 kg وہ گیس ہوتی ہے. آپ ہمارے پوائنٹ سے اگر پک کرتے ہیں 3030 روپیز کا ہم پیرا غائب روڈ پہ جو ہمارا ریجنل آفس ہے وہاں پہ لے سکتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ہوم ڈیلیوری کریں 3600 میں پورے ملتان میں ایک کال کے فاصلے پہ آپ کو وہی پروڈکٹ آپ کے گھر پہ پہنچ سکتی ہے. کھلی گیس کے مقابلے میں یہ سستا دو طرح سے پڑتا ہے, کیونکہ کھلی گیس جب بھی بکے گی نا وہ چونکہ اس نے اوگرا ریٹ پہ لی ہے اور اس نے مہنگی بیچنی ہے, وہ اپنا پروفٹ مارجن اس میں ایڈ کرے گا. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ وہ کھلی گیس لے کے نا مہینے کی اگر آپ ٹوٹل کریں گے تو وہ آپ کو ہمارا جو سلنڈر 3000 کا ہے وہ جو آپ شاید 4 یا 5000 میں گیس لے رہے ہیں اتنی میں. دوسرا, کیا وہ کوالٹی گیس ہے, کیا وہ گیس ہی ہے,
تو یہ ایک اور جو ہے، تو اکثر لوگ جو کہ ہماری پروڈکٹ پہ، سوئی ناردرن کی پروڈکٹ پہ ہمارے سلنڈر پہ شفٹ ہوتے ہیں، وہ اس لیے شفٹ ہوتے ہیں کہ ان کو پچھلے سلنڈر سے ہمارا سلنڈر شاید 2 دن زیادہ چل رہا ہے یا 3 دن زیادہ چل رہا ہے، چونکہ وہ کوالٹی پروڈکٹ لے رہے ہیں تو وہ ان کو زیادہ سستی پڑ رہی ہے. ہاں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مرتبہ وہ بلک میں لے رہے ہیں تو وہ آپ نے صرف ایک ہی مرتبہ سلنڈر پرچیز کرنا ہے. سلنڈر کی جو سیکیورٹی ہے 7500 روپے وہ آپ نے ایک مرتبہ دینی ہے نا، نیکسٹ ٹائم تو آپ نے وہ ریفل کروانا ہے، وہ تو صرف آپ نے گیس کی کاسٹ دینی ہے. تو اس لیے اگر ایک گھر کے بجٹ میں سے سیفٹی کے نام پہ 10-12 ہزار روپے ہم نکال لیں اور ایک مرتبہ میں ایک اچھا انویسٹ کر لیں، اور اسے سمجھیں آپ کی انویسٹمنٹ ہے کیونکہ یہ سیکیورٹی قابل واپسی ہے، تو آپ کی یہ انویسٹمنٹ اگر آپ کے گھر والوں کی زندگی، آپ کی زندگی بچا سکتی ہے، میرے خیال میں تو یہ بری انویسٹمنٹ نہیں ہے. صحیح. تو اس لیے تھوڑا سا اس سائڈ پہ عوام کو جو ہے نا. اچھا ارشد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسکیو جو ہے وہ ماشاءاللہ ایک شاندار ادارہ ہے، کوئک رسپانس سروس ہے، لوگوں کی بہت لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے، کسی بھی حادثے کی صورت میں فوری رسپانس جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بتائیے کہ ریسکیو کی کارکردگی کے بارے میں، دوسرا یہ بتائیں کہ ایمرجنسی رسپانس کرتے ہوئے آپ کو کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے اور مطلب اس دوران؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اتنے جو مسائل ہیں وہ ان کے باوجود ہمارا جو ایوریج رسپانس ٹائم ہے وہ ود ان 8 منٹس ہم ایچ ایمرجنسی کا ایوریج جو ہمارا رسپانس ٹائم ہے ہم 8 منٹ کا ہمارا برقرار ہے. اور سب سے جو بڑا مسئلہ ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے وہ یقیناً ہماری جو کمیونٹیز ہیں، ہمارے جو روڈ یوزرز ہیں، ان کا جو تھوڑا سا تعاون ہمارے ساتھ اگر ہو تو ہم اس کو مزید رسپانس کو بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے عام طور پہ، آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی روڈ یوزرز ہیں، کہ جب سائرن بج رہا ہوتا ہے تو لوگ عموماً راستہ دینا پسند نہیں کرتے، اور ایمبولینس جا رہی ہو یا ہماری فائر والی گاڑی جا رہی ہو یا ریسکیو کی گاڑی جا رہی ہو، تو جب ہوٹر بج رہا ہوتا ہے، سائرن بج رہا ہوتا ہے، تو لوگ راستہ اگر دینا شروع کر دیں، کیونکہ وہ جو ہوٹر ہے، یہ طے شدہ قانون ہے کہ ایمبولینس اور ریسکیو سروس اگر اس کا سائرن بج رہا ہے آپ روڈ کو مطلب بالکل سائڈ پر ہو جائیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ایمرجنسی میں یوز ہوتی ہیں. بیسیکلی وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ سائرن یا ہوٹر جو ہے وہ راستہ لینے کے لیے نہیں بج رہا ہوتا، وہ اس مجبور شخص کی آواز ہوتی ہے جسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی مدد کے لیے جب وہ ٹیم جا رہی ہوتی ہے تو وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جلد از جلد اس لوکیشن تک پہنچیں. اور اس میں صرف لوگوں سے یہی گزارش ہے، لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ اگر کوئی بھی ایمبولینس کوئی آپ کو ہوٹر بجتا ہوا سنائی دیتا ہے تو برائے مہربانی تمام ایمبولینسز کو راستہ ضرور دیں. اور جو دوسرا بڑا مسئلہ ہمارے لیے خاص طور پہ ہوتا ہے، جیسے ملتان جیسا شہر ایک مطلب قدیم شہر ہے، ہمارے لیے ایکسیس کرنا بہت زیادہ خاص طور پہ جو ہمارا اندرون شہر ہے، اگر وہاں پہ دیکھیں تو ایک بہت ہی تنگ راستے ہیں، اور اگر ان کے اندرون میں اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو ہمارے لیے ایکسیس سب سے بڑا مسئلہ گو کہ جب سے ہماری موٹر بائک سروس شروع ہوئی ہے اس کی مدد سے ہم کافی حد تک ان چیزوں کو قابو کرنے کے قابل ہو چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر خاص طور پر کوئی دوسرا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جیسے آگ لگنے کا واقعہ ہو جاتا ہے یا بلڈنگ گرنے کا واقعہ ہو جاتا ہے، تو اندرون میں ہمارا اکوپمنٹ پہنچنا، مشینری پہنچنا، گاڑیوں کی ایکسیس کرنا، ایون سٹاف کا پہنچنا، وہ بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے کافی سارے مسائل ہیں، اور لیکن ان سب کے باوجود ہم الحمدللہ بڑے کمیٹڈ ہیں ان اپنی سروسز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، ان ٹائم لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہیں، اور ملتان کے شہریوں کو ایک احساس تحفظ ہم دے رہے ہیں. ملتان نہ صرف پورے پنجاب کے لوگوں کو، ریسکیو 1122 جو ہے کہ دن رات ہمارا جو موٹو ہے، ہم لوگوں تک اپنی سروسز پہنچا رہے ہیں. تو آپ کو کون سے مسائل پیش آتے ہیں؟ بعض اوقات آپ جاتے بھی ہیں نا تو لوگوں کی طرف سے فیک کالز بھی مطلب آپ تک ہوتی ہیں، تو اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ چیزیں، اب جیسے میں نے بتایا کہ ہم جب نہ صرف ایمرجنسی مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں، بلکہ ہم جو ہماری لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے جو ہمیں انسٹرکشنز ہیں کہ ہم پریونشن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. تو پریونشن جو ہے وہ سب سے ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں پریونشن کا کلچر کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ کو اگر کسی چیز کے بارے میں علم ہوگا تو ہی آپ اس کے بارے میں کچھ سٹیپس لے سکیں گے نا. آپ کو پتا ہوگا کہ اگر میرے سامنے ایک شخص کا اگر سانس بند ہو رہا ہے، دل بند ہو رہا ہے، اور اس کا میں نے سی پی آر کرنا ہے، آپ کو سی پی آر کرنا آتا ہوگا تو آپ سی پی آر کریں گے. اگر نہیں کرنا ہوگا تو ڈیفینیٹلی کیا کریں گے؟ پھر ویٹ ہی کریں گے نا، اور اس ٹائم تک بڑی دیر ہو چکی. تو جو پریونشن کا عمل ہے وہ ہمیشہ ٹریننگ سے اور اویئرنیس سے شروع ہوتا ہے.
تو ہم لوگ جو ہیں صرف اس چیز کے اوپر بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں میں, یوتھ میں, اپنے علاقوں کے اندر, یونین کونسلز کے اندر لوگوں کو ہم یہ ٹریننگز دے رہے ہیں کہ ان کیس آف ایمرجنسی آپ کو کیا کرنا چاہیے. اب اس چیز کا دوسرا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ جب ہم لوگوں میں جا کے بات کرتے ہیں تو جو آپ فیک کالز کی بات کر رہی ہیں, لوگوں کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایک ایمرجنسی نمبر ہے, یہ گپ شپ کرنے کے لیے ایک نمبر نہیں ہے, یہ ہم نے نمبر اس وقت استعمال کرنا ہے جب کسی کوئی جان کو خطرہ ہو. تو اگر ہم صرف اس کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے یا ایزی لوڈ منگوانے کے لیے ہم فون کر رہے ہیں تو دین آپ کسی کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور یقیناً یہ ہمیں اس کی بہت سارے نتائج ہمیں ملے ہیں کہ جب ہم نے لوگوں میں کمیونٹیز کے اندر جا کے لوگوں سے جب ہم نے بات کی ہے تو اس کو ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا ہے الحمدللہ. جی, تو اگر آپ کو فیک کال آتی ہے اور آپ اپروچ بھی کر لیتے ہیں کہ جی کہاں سے آئی ہے, تو اس کی سزا کیا ہے؟ جی اس کے اوپر ایف آئی آر ہو سکتی ہے, قانون ہے, مطلب قانون موجود ہے اس کا, جی بالکل ہے, لیکن اور اس کی امپلیمنٹیشن کے بعد کافی حد تک الحمدللہ اس پہ ہم نے کنٹرول بھی کیا ہے. جی صحیح. اچھا عمران مظہر صاحب, آپ بتائیے گا کہ اگر کسی جگہ پر گیس لیکیج کی وجہ سے کوئی بلاسٹ ہو جاتا ہے, تو اگر وہ ایل پی جی سلنڈر کی وجہ سے ہوتا ہے یا وہ گیس کی وجہ سے آگ لگ جاتی ہے کہیں پر, تو اس صورت میں جو ہے وہ کیا کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے؟ آگ لگ جاتی ہے تو اس صورت میں سب سے پہلے تو ہمیں جو لوگ ہیں وہاں ان کو بلڈنگ سے ایویکویٹ کرنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ملٹی سٹوری بلڈنگ ہے تو کبھی بھی اوپر والی منزل کی طرف مت جائیں, کوشش کریں گراؤنڈ فلور سے, نیچے والے فلور سے اپنے آپ کو ایویکویٹ کر کے کسی سیف پلیس پر, کسی سیف جگہ پر منتقل کریں آگ لگنے کی صورت میں. تو اس صورت میں آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہم سول ڈیفینس ڈپارٹمنٹ ہے, اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ہماری والنٹیئر سروس ہے, والنٹیئر فورس ہے, وہ سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہو کر لوگوں کی مدد کرنے کا, پیشنٹس کو اس میں ریسکیو کی بھی مدد فراہم کرتا ہے, لوگوں کو بھی اس جگہ سے بھی دور کرتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایک کے بعد کوئی دوسرا حادثہ ہونے کا چانس ہو تو جو کامن پیپلس ہیں جو کہ آئے ہوئے ہیں ان کی لائف بھی سیو ہو سکے. تو یہ فائر انسیڈنٹ کی صورت میں سول ڈیفینس ہم کرتے ہیں. صحیح. جی سر, آپ بھی بتائیے گا, کائنڈلی اسی کو کنٹینیو کیجیے گا. اچھا میم, گیس لیکیج کے حوالے سے دو تین چیزیں جو بڑی اہم ہیں وہ یہ ہیں, گیس کسی بھی طرح کی ہو, نیچرل گیس ہو یا ایل پی جی, جیسے ہی لیکیج کا آپ کو پتہ چلے سب سے پہلا کام آپ نے اس کے سورس کو بند کرنا ہے جہاں سے وہ ہو رہی ہے. میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ آپ اگر ایل پی جی سلنڈر بھی یوز کریں, کوشش کریں اس کو کھلی جگہ پہ, گیٹ کے قریب یا جہاں پہ بھی آپ کے گھر میں مناسب جگہ وہاں پہ لگا کے, جہاں پہ آپ نے یوز کرنا ہے پراپر انسٹالیشن کر کے لے کے آئیں. ایک والو وہاں پہ لگائیں جس کو آپ نے جب صبح خواتین جائیں تو اس کو آن کریں, تاکہ رات کو اگر آپ کا بچہ کوئی چولہا یوز کر رہا ہے یا کچھ اور نیچرل گیس کے معاملے میں بھی کہ میٹر کے ساتھ ایک والو لگا ہونا چاہیے ہر گھر میں, تاکہ جب رات کو, اور آپ کو پتہ ہے گیس کی ٹائمنگ بھی ہے کہ آتی ہے جاتی ہے, اکثر بچے یا کوئی بھی چھوٹا بچہ یا نوکرانی یا خادمہ کچھ بھی وہ بنا رہے ہیں اور وہ گیس چلی گئی ہے تو وہ بھول جاتے ہیں کہ گیس کا چولہا جل رہا تھا. تو اگر ہر گھر میں یہ عادت ہے, یہ ہیبٹ ہے, نہیں ہے تو ڈال لیں کہ وہ جو مین والو آپ نے لگا لیا ہے اس کو چاہیے تو گھر کے سربراہ کو, لیکن وہ بچوں کو بھی یہ سکھائے کہ بیٹا رات کو یہ ہم نے بند کرنا ہے, چاہے وہ ایل پی جی سلنڈر کا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو انسیڈنٹ ہوا نا, یہ انسیڈنٹ بھی صبح کے وقت ہوا, سحری کے وقت. مطلب ہم جب صبح اٹھتے ہیں, چاہے وہ روزوں میں اٹھیں یا نارمل اٹھیں, ہمیں ایکٹیو ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے. ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے کچن میں جا کے بٹن دبا دیں, اور اگر وہاں پہ خدا نخواستہ لیکڈ گیس ہے تو وہ جو بٹن دبانا ہے نا وہ پھر لائٹ کے لیے نہیں ہے, اللہ معاف کرے, ایک بلاسٹ کے لیے, ٹھیک ہے. تو آپ کوشش, اور یہ صرف سیفٹی, آپ یقین کریں کامن سینس ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, کہ آپ پیچھے سے والو بند کر کے ڈیلی رات کو سویا کریں. گھر میں کچھ نہیں ہوگا اگر 2 قدم چل کے آپ صبح جا کے وہ والو آن کر لیں گے اور گیس آ جائے گی, تو آپ کی ہمیشہ سے جانیں جو ہیں وہ سیف رہیں گی. ایک تو یہ. دوسری چیز, جو آپ کی ہاؤس لائن آ رہی ہے جس میں آپ گیس ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں, جو گھر کے اندر ہے, وہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. آپ نے اس کی مینٹیننس کا, اس کی چیکنگ کا, اب میں یہ 2 حوالوں سے بات کر رہا ہوں. اکثر ہمارے پاس لوگ آتے ہیں سوئی ناردرن میں ہمارے کسٹمر سروس میں کہ جی ہم نے تو گیس اتنی استعمال ہی نہیں کی, ہمارا ہزاروں میں لاکھوں میں کیسے بل آ گیا. وہ اس لیے بل آ گیا کیونکہ آپ جو ایک پائپ کے تھرو گیس لے کے جا رہے تھے, وہ 20 سال پہلے آپ کا گھر بنا, تب کا وہ پائپ ہے وہ کروڈ ہو گیا, اس میں
گیس لیک ہونے لگ گئی. اب وہ گیس لیکیج زندگی کے علاوہ مالی نقصان کا بھی جو ہے نا وہ نقصان, اور اکثر فیملیز بیچارے غریب لوگ ہیں, خواتین رو رہی ہوتی ہیں کہ جی ہم نہیں پے کر سکتے. تو کوشش کریں کہ گیس کا جو اکوپمنٹ ہے اس کی مینٹیننس جو ہے, دیکھیں مینٹیننس کی کاسٹ اس کے نیا لینے سے ہمیشہ ہی کم ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر ایک گاڑی ہے نا, آپ نے اس کو مینٹین کرنا ہے, تو وہ اس کی ریگولر ریپیئر اینڈ مینٹیننس کی کاسٹ ہمیشہ کم ہوتی ہے نئی گاڑی لینے کی نسبت سے. تو آپ کا جو بھی گیس کا اکوپمنٹ ہے کسی بھی طرح کا بھی, آپ کے جو چولہے ہیں ان کو پراپرلی سروس کریں, سلنڈر ہے اس کو صاف کریں, مطلب جو آپ کے اپیرنٹلی. ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, سلنڈر کے اوپر کوکنگ نہ کریں خدا رہا. اگر آپ سلنڈر کے اوپر کوکنگ کر رہے ہیں, چھوٹے سلنڈر ہیں, دیکھیں آپ کی نیچے لیکوڈ گیس ہے, اوپر آپ نے چولہا اس کا بنایا ہوا ہے اور آپ اسی کے اوپر کوکنگ کر رہے ہیں, تو آپ تو پھر اس وقت بوم کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو سر موسٹلی چل رہے ہیں, تو دیکھیں نا بہت سارے گھروں میں استعمال ہو رہے ہیں, مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. تو اس سے یہ پریکٹس تو فوراً ترک کرنی چاہیے کہ آپ ڈائریکٹ سلنڈر سے جو کوکنگ ہے نا اس کو فوراً ختم کریں. آپ نے دیکھا ہوگا سوئی ناردن کا بھی جو سلنڈر ہے وہ صرف سلنڈر ہے, اس پہ چولہا نہیں نصب. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں بھئی, نہیں چاہیے ہمیں. یہ جو ڈپازٹ ہے نا گیس کا, یہ جمع شدہ جو گیس کا ذخیرہ ہے, یہ ہمیں اس جگہ سے علیحدہ چاہیے جہاں پر کوکنگ ہو رہی ہے. اگر ہم نے ان کو 2 انچ کے فاصلے پہ ہی رکھ کے کوکنگ کرنی ہے تو ٹھیک ہے, پھر اپنی جان. تو اس جو ٹرینڈ ہے نا اس کو کم کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے جتنی سیفٹی ہو سکے. اور میں جس طرح ہمارے یہ ڈپارٹمنٹس ہیں یہ لوگوں کو پبلک سیفٹی کے حوالے سے وہ چیزیں کرتے ہیں, ہمارے یہاں بچوں کے کریکلم میں یہ چیزیں انکلوڈ ہونی چاہیے. بالکل, یہ اویئرنیس بیسک کہ ہونی یہ دیکھیں اس ایج میں آ کے نا خواتین جو کوکنگ کر رہی ہیں, مرد جو کچن میں جاتے ہیں وہ کر رہے ہیں, وہ لرننگ کا وہ نہیں رہتا. سر بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت کچھ محدود ہوتا ہے, آپ لوگ ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں کافی علم ہے, نالج ہے, اور اس پر کافی بات بھی ہو سکتی ہے, لیکن ٹائم کم ہے. تو آپ لوگ اپنے اس میں کوئی میسج دینا چاہیں عوام کے لیے تو کائنڈلی تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ. جی, میں ایک بڑا اہم میسج اس حوالے سے یہ دینا چاہوں گا کہ گیس کی جو چوری ہے وہ نہ صرف نقصان دہ ہے بلکہ اس سے آپ لوگوں کی گیس لے کے, اور اس کی سزا بھی ہے اپ ٹو 14 ایئرس. کوشش کریں گیس کا جتنا بھی اکوپمنٹ ہے گیس کی چوری کے حوالے سے اس سے اوائڈ کریں. کمپریسر کا استعمال کم سے کم کریں, اور LPG سلنڈر کو ڈسٹنس پہ رکھ کے استعمال کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سیفٹی پہ عمل کریں. جی, میرا تمام لوگوں کو صرف ایک یہی پیغام ہے کہ ہماری جو کمیونٹیز ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, وہ بنیادی ابتدائی طبی امداد کی ہم سے ٹریننگ لیں تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں وہ اس قابل ہو سکیں کہ لوگوں کی مدد کر سکیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم کر دیا کہ جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. بہت شکریہ سر. جی عمران صاحب. میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اسٹیک ہولڈرز, ہاؤس وائفز یا کاروباری حضرات, اپنے گھروں میں اور اپنے کاروبار میں, انڈسٹریز میں, شاپس میں, اسکولز, کالج, یونیورسٹیز میں فائر سیفٹی ایکوپمنٹس کو لازمی لگوائیں اور ان کا خیال بھی رکھیں اور اس کی ٹریننگ بھی لیں. جتنے زیادہ ہمارے گھر میں سیفٹی ایکوپمنٹس ہوں گے, سیفٹی آلات ہوں گے, اتنی ہی کم حادثات کی ریشو بھی ہوگی اور اموات کی ریشو بھی اتنی ہی کم ہوگی. ٹھیک ہے سر, آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین, یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا. یہ تمام لوگ انہوں نے اپنے ڈپارٹمنٹ سے بہت اہم معلومات جو ہیں وہ آپ کو دی ہیں, اور ویسے بھی کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے بیسک اویئرنیس جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو بنیادی جو آگاہی ہے اس سے ہم سب کو جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ بیسک جو اویئرنیس ہے یا بیسک جو رولز ہیں وہ کیا ہیں کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے, تاکہ ہمیں ان نقصانات سے جو ہے ہم بچ سکیں اور باقی لوگوں کو بھی بچا سکیں. نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ.